بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ اس سورہ مبارکہ میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے۔ مقطعات آیات 1 الف لام میم۔ محکمات آیات۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک اور دیگر رسولوں علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی 80 سے زیادہ شروع کی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیوی الیاذ باللہ کے عیسائیوں کے عقیدے کے رد میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تمام باتوں کا ذکر کر کے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اقرار لیا گیا اور واضح طور پر یہ ہدایت کر دی گئی کہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور محبت و عزت صرف اسلام کے جھنڈے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ شان نزول سورہ آل عمران۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں جو کافروں کے خلاف فتح و نصرت اور مدد کی دعا کی تھی، اس دعا کے جواب میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ایسی آیات نازل فرمائی جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر غلبہ حاصل فرمایا۔ اس طرح اس دعا کی اجابت ظاہر ہوئی۔ مختصراً تفصیل اس طرح ہے کہ 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد سردار عاقب عبد المسیح کی سربراہی میں مدینہ منورہ آیا۔ ان کا بڑا عالم ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ان لوگوں نے کئی روز مدینہ منورہ میں قیام کیا اور رسول پاک علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مناظرے کرتے رہے۔ کبھی کہتے وہ اللہ ہیں، کبھی کہتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے وہ 3 میں 1 ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے ان کی بدعقیدگیوں کا رد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ جب تمام دلائل کے باوجود عیسائی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، لیکن وہ آپ علیہ السلام سے مباہلے کی جرأت و ہمت نہ کر سکے۔ مضامین میں سورہ آل عمران۔ اس سورت میں بڑے واضح انداز میں دین اسلام کو انسان کی ہدایت کے لیے ضابطۂ حیات بیان فرمایا گیا ہے۔ دین اسلام اللہ کا دین ہے جو کہ حق ہے اور حق ایک ہی ہوا کرتا ہے۔
ہر زمانے اور ہر حال میں اسلام کے نام سے بدکنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ جن انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام پر تم اپنے الگ الگ مذہبوں کی بنیادیں رکھ رہے ہو اور استوار کر رہے ہو، ان تمام نبیوں علیہم السلام کا دین تو صرف اور صرف اسلام تھا، اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی دین اسلام کے علمبردار تھے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے اور ان کی وحدانیت کو ختم کرنے والوں پر قرآن کریم نے ضرب کاری لگائی اور وحدت انسانی اور انسانیت کو ایسی محکم اساس مہیا کر دی کہ وہ اتحاد و محبت کے رشتے میں منسلک ہو جائے۔ ہر نبی نے اپنے سے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام و مرسلین علیہم السلام کی تصدیق کی اور آنے والے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تمام سابقین انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تصدیق کی۔ وہ ختم الرسل مولائے کل، جس کی ذات قدسی صفات کو مشیت الہی نے انسان کے بکھرے ہوئے اور منتشر اوراق کی شیرازہ بندی کے لیے تجویز فرمایا تھا، ان کے متعلق تمام ہی انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو حکم دیا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت و تائید کا پختہ وعدہ کریں تاکہ ان کی امتوں کو انکار کی مجال نہ رہے۔ اس صورت میں عیسائیوں کے عقائد کی درستگی کی طرف خاص توجہ فرمائی گئی ہے اور ان کے عقیدہ تثلیث کا سخت محاسبہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کا بہت سا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء و رؤسا کا ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مناظرہ شروع کیا۔ اس صورت میں دشمنوں یعنی یہود اور منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اپنی فرو گزاشتوں پر تنبیہ فرما کر آئندہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی تربیت الہی اور تادیب خداوندی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کا مختصر لشکر قیصر و کسریٰ کو روندتا ہوا گزر گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو خیر الامم فرما کر مقام بلند اور فرائض منصبی سے آگاہ کیا گیا۔ ان کو باہمی محبت و اتفاق سے رہنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سود خوری کے ظالمانہ نظام کی حرمت کو اس سورہ مبارکہ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و خرقادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش، آپ کا لوگوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا، جو وہ کہیں بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں انہیں اس کا علم ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا ذکر کر کے ان کے مقام کی تقدیس کو بیان کیا گیا ہے۔
مختصر خلاصہ سورہ آل عمران، تیسرا سپارہ۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات قرآن کریم کے حق میں ہیں کہ یہی وہ کتاب حق ہے جس نے سابقہ الہامی کتابوں کی تصدیق کی ہے، پھر عیسائیوں کے عقائد بد کی نفی کی کہ بعض انبیاء اکرام علیہم السلام کو مانتے اور بعض کو نہیں، اسی کی نفی کی گئی اور اس کا رد فرمایا گیا۔ پھر یہ دستور بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کے اصول کیا ہیں، محکم آیات اور متشابہات کا یہ حکم ہے کہ اس کو ہر حال میں ماننا ہے، جو واضح ہو یا مخفی ہو، ان پر ایمان کامل رکھنا، یعنی ان آیات کے بارے میں اپنی کوئی قیل و قال نہیں، بس حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ کریم نے لوگوں کے لیے دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت اور کشش رکھی ہے، مگر یہ سب آزمائشیں ہیں۔ مثال کے طور پر عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، جمع کیے ہوئے خزانے، زمین اور جائیدادیں، یہ سب زیبائش دنیا تو ہے، مگر سب سے اچھا وہ ٹھکانہ ہے جو آخرت میں اللہ نے دینا ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کون نہیں جانتا یا مانتا کہ عورت جہاں باعث رحمت ہے وہیں باعث زحمت بھی ہے، بیٹے جہاں نعمت ہیں وہاں باعث آزمائش بھی۔ پس ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اصل نعمتیں اللہ کریم کے پاس ہیں، تم تقوی اختیار کرو۔ آگے بھی اللہ رب العزت نے سچ بولنے والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اللہ سے راحت و بخشش مانگنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہی اصل میں سرفراز ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر آگے اللہ پاک نے بڑے رعب کے ساتھ اپنی شان کبریائی بیان کی اور اللہ و فرشتوں اور صاحبان علم یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرنے والوں کو گواہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑی غالب حکمتیں رکھنے والا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کریم نے اپنی وحدانیت اور اپنے منصب یعنی عادل ہونے کا، ہر حکمت پر غلبہ رکھنے والا ہونے کا پیغام دیا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کوئی شک نہیں، دین حق تو صرف دین اسلام ہے۔ آگے اللہ کریم نے عیاں فرمایا کہ اہل کتاب نے علم آنے کے بعد حسد کی بنا پر آپس میں مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے سے انکار کیا۔ پھر انکاریوں کے لیے دردناک عذاب کا پیغام۔ آگے کی آیات میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، اے اللہ مالک الملک، تو جسے چاہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے
عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔ سب خیر بھلائی تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ بے شک تو رات کو دن سے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، اور تو زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ شان جلالت کبریا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی مت کریں۔ اللہ ان کی حمایت نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اہل کفار سے بچو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، تم چاہو اپنے سینوں کو چھپاؤ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ اللہ تو اس دن کو یاد کروا رہا ہے جب سب اپنے اپنے خیر و شر کو لے کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، مگر اللہ اپنے پسندیدہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ رب کریم نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان مبارکہ اور عظمت ظاہر فرما دی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو چاہے تو تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرو، یعنی اتباع کامل۔ یہ اللہ کی رضا اور قربت کا باعث ہوگا جو بہت مہربان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ آگے کی آیات میں اللہ کریم نے اپنے فضیلت والوں کا ذکر فرمایا۔ بے شک اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں ہی سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے خاندانوں کو منتخب کیا۔ یہاں پر اہل فضیلت کا ذکر کیا، ساتھ ہی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اللہ جانتا اور سنتا ہے۔ اب جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے تیرے نام سے آزاد کرنے کی منت مانی، تو قبول فرما، بے شک تو سب جاننے والا ہے۔ ان کے گمان میں تھا کہ بیٹا ہوگا، مگر بیٹی ہوئی، اس کا نام مریم رکھا۔ پھر اپنی منت پوری کرنے کی نیت سے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ آگے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت مریم کو اپنی بارگاہ میں مقبول کیا۔ پھر بڑے احسن اور عمدہ طریقے سے حضرت مریم پروان چڑھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت و کفالت کی اور بیت المقدس میں ایک حجرہ آپ کے لیے وقف فرما دیا۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا بے موسم بڑے بہترین پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ جسے چاہے
رزق دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کی خواہش رکھتے تھے۔ جب اللہ کی قدرت کا مشاہدہ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں دیکھا تو فوراً رب کے حضور دعا مانگی۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی کہ آپ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت جو حکمت اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور نبی ہوں گے، اس کے علاوہ اور بشارات دی گئیں۔ پس آپ علیہ السلام صبح و شام بکثرت اللہ کا ذکر کیا کریں۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے اور دنیا و آخرت میں میرے مقربین میں سے ہے۔ ان آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم کے اندیشوں کا ذکر اور ان کا جواب ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان و انکار کا بیان ہے اور اس وقت کے انکاری یعنی کفار اور ان کے مکر و فریب کا بیان۔ اللہ کریم کا فرمان، اللہ سب سے بہتر تدبیر و حمایت کرنے والا ہے، اللہ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تمام تر حکمتیں اس کے دست قدرت میں ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی شان اور حیثیت سے آگاہی فرمائی کہ اختلاف کرنے والوں کا تمام فیصلہ کروں گا، کافروں کو ان کے ظلم کے سبب سخت عذاب دینے کا اعلان فرمایا، اور اللہ ہر نیک و خیر کے کام کرنے والوں کے لیے رحمتوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش پر عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ ان کا رد فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے، جن کو اللہ نے بن ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ آگے آیت مباہلہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد کے درمیان ہوا۔ ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے غلو اور بدعقائد کا ذکر ہے۔ دونوں گروپ اپنے اپنے حامیوں کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ مردوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور عورتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بچوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور بددعا کرنے کے لیے آئے۔ عیسائیوں نے جب ان نفوس قدسیہ کے آثار دیکھے اور ان کے انوار و جمال کا مشاہدہ کیا تو تاب نہ لا سکے اور فوراً راہ فرار اختیار کی۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی سچ اور حق ہے، اور بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، اور اللہ فسادیوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ آگے کے بیان میں یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت توحید دی جا رہی ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی بات یا دعوت قبول نہیں کرتے تو کہہ دیں تم گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ اہل کتاب کو خطاب ہے کہ تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو کہ توریت اور انجیل ان کے بعد نازل کی گئی۔ حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے میں جھگڑا کریں تو فرما دیں فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اللہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ مشرکین عرب اور یہود بالکل جاہل ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ یہ جائز ہے، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے عہد کو اپنی قسموں سے تھوڑی سی رقم میں بیچ دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، نہ کوئی ان کی طرف دیکھے گا، نہ کوئی صلہ، بلکہ ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ آگے کی 4 آیات بھی کفار و یہود کے لیے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں جب عالم ارواح میں عہد لیا تھا۔ اس واقعے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب تم اپنی اپنی باری میں دنیا میں جا کر جو کتاب و حکمت کی تعلیم دو تو تم نے یہ کہنا ہے کہ جب تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو اس بات کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم نے ضرور ایمان لانا ہے، ان کی تائید و حمایت کرنا۔ اللہ نے فرمایا تو تم نے اقرار کیا، پس گواہ رہنا میرے اس عہد پر جو تم نے قبول کیا ہے، میں بھی تم پر گواہ ہوں۔ اس عہد کو میثاق کہتے ہیں۔ اس عہد سے معلوم ہوا کہ ہر نبی علیہ السلام کو حضور پر ایمان رکھنے کے ساتھ تائید و حمایت بھی کرنی ضروری ہے۔ ہر نبی علیہ السلام اپنے اپنے عہد کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ اس کے بعد جو کفر کرے اور مرتے دم تک کافر رہے، ان میں کوئی اگر زمین بھر سونا بھی دے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کریم نے اوپر کی آیات میں جو عہد لیا اس کے اغراض و مقاصد اور دین اور دستور شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ہے، یعنی دین اسلام۔ چوتھا سپارہ۔ چوتھے سپارے کی ابتدا ہے کہ اپنے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو کوئی خیر اور بھلائی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا صلہ تو ہے، مگر زیادہ خیر و رحمت اس میں ہے کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے تو یہود نے اعتراض کیا،
کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، جاؤ تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ اگر تم سچے ہو۔ حرام اور حلال کا اختیار تو صرف اللہ اور اس کے رسول برحق کا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، اللہ سچا ہے، تم دین ابراہیم علیہ السلام پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ آگے کی آیات میں ہے کہ بے شک بیت اللہ شریف سب سے پہلے لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے مقرر ہوا، جو مکے میں ہے، برکتوں والا سارے جہانوں کے لیے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی مقام ابراہیم علیہ السلام وغیرہ۔ کعبۃ اللہ امن و سلامتی کا گھر ہے۔ آگے صاحبان استطاعت پر حج کا حکم فرض ہوا۔ جو انکار کرے یا کفر کرے اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ اہل کتاب، تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ کیوں اس میں عیب تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہاں یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ اللہ کی قدرتوں کے معاملات میں عیب تلاش کرنا یا قیل و قال کرنا یہ کفار کا شیوا ہے۔ ایمان والو، تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کر دیں گے، یعنی واپس کفر کی طرف کر دیں گے۔ بلکہ تم کیوں کفر کرو؟ تم میں اللہ کی آیات اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں۔ پھر جو انسان اللہ کی رسی یعنی دین محمدی علیہ الصلاۃ والسلام پر ثابت قدم ہو جائے تو اللہ اس کو ہدایت پر استقامت دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جتنا حق ہے دین حق پر قائم رہو، سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہو، آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ، اور یاد کرو اللہ نے تمہارے دلوں کو محبت سے ملا دیا، تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ دین اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں خوفناک آگ سے بچا لیا۔ اب تمہیں چاہیے کہ دین حق کے لیے بھلائی اور اچھی بات کا حکم دو، ایک ایسی جماعت یعنی گروپ بناؤ جو بری باتوں سے لوگوں کو روکیں، برائی سے روکیں، بھلائی کی طرف بلائیں، وہی بامراد ہوئے۔ اگلی آیات میں آپس میں لڑنے سے منع کیا، جو گزشتہ امتیں کرتی تھی وہ کیسے بھٹک گئی، کوئی خود سر ہو گیا، کسی نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، کوئی ان میں حق پر رہا تو اس کو رحمتوں کی بشارتیں ہوئی، جو غافل ہو گئے ان کو عذاب کا اندیا ملا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔
آگے کے بیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا اور اس کی فضیلت بیان کی اور اس امت کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا کہ تم انسانیت کے خدمتگار بنو، خیر و بھلائی پھیلاؤ اور شرک کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ آگے کافروں کے احوال کا بیان ہے کہ وہ پیغمبروں کو قتل کرتے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ آگے کی آیات میں نیکی کرنے اور برائی سے روکنے کا حکم، نیک لوگوں کی نشانیاں کہ یہ لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں، یہ جو کچھ بھلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں ہی پڑے رہیں گے۔ یہ حکم قطعاً صرف اور صرف کافروں کے لیے ہے۔ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے تند ہوا چلی جس میں ہالہ تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور تہس نہس کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ کریم اشارہ فرما رہا ہے کہ تم ان کفار سے اپنا ولی یا دوست مت بناؤ۔ ولی یا دوست صرف اور صرف اہل ایمان کو بناؤ۔ یہ کفار موقع ملتے ہی تمہیں برباد کر دیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ اور مصائب میں پڑے رہو۔ ان کے سینوں اور زبانوں میں تمہارے لیے بہت عداوت ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کر دیں۔ آگے کی آیات میں کفار کے غصے اور فتور کا بیان ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں میں دو جماعتیں ہمت ہار رہی تھیں۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بچا لیا۔ ایسے حالات میں جب مسلمانوں کی حالت کافی خراب تھی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے 3000 فرشتے اتارے۔ مدد و غیبی نصرت کا وعدہ فرمایا۔ فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ اصل میں اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور یہ لوگ اسی دم واپس آئیں تو اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ صرف اطمینان راحت کے لیے ہے، ورنہ اصل مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ اس امداد کا مقصد کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے، وہ سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس جائیں۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان پر کچھ عذاب کرے۔ وہ ظالم ہیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ بھی قانون قدرت کا بیان ہے۔ سود کی ممانعت کے احکام، حرام طریقوں کی کمائی سے رکنا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا تاکہ وہ تمہیں معاف فرمائے اور اس آگ سے بچائے
جو کفار کے لیے تیار کی ہے۔ کفار کی سزا کا بیان صرف کافروں کے لیے آگے کی آیات میں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے رہو، اس امید کے ساتھ کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور تیزی سے آؤ اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سما جائے، اس قدر وسعت والی جو وقف کر دی ہے اللہ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے، اور ان کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خوشی اور غم دونوں حالتوں میں، جن کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے، اور جو شدید غصے کی حالت میں بھی غصے کو قابو کرتے ہیں اور اللہ کے واسطے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہاں پر اللہ کریم نے اپنے بندوں کی خاص نشانی بتائی اور ساتھ رہنمائی فرمائی کہ قرب خدا کے لیے مال کا خرچ کرنا اور حق پر ہوتے ہوئے غصہ اور ناراضگی کے باوجود معافی اور درگزر سے کام لینا اللہ کا محبوب بناتا ہے، اور جو کوئی حد سے بڑھے برائی و بے حیائی اختیار کرے وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، مگر اللہ کو یاد کر کے معافی چاہیں تو اللہ کریم کے علاوہ کون بہترین بخشش کرنے والا ہے، مگر جو کوئی اپنی خود سری اختیار نہ کریں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑی بخشش اور جنتیں ہیں جہاں نہریں رواں دواں ہمیشہ رہیں گی، ان میں رہیں گے، یہ صلہ ہے ان کے خیر کا۔ پہلی قوموں کے حوالے سے بیان ہے کہ تم سے پہلے ایسے کئی واقعات گزرے ہیں، تم زمین پر چل پھر کر دیکھو کیا ہوا آسمانی تعلیمات جھٹلانے والوں کا۔ قرآن کریم جہاں لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے مگر خاص پرہیزگاروں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگلی آیتوں میں ہے کہ نیک کاموں کے لیے سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ، اللہ تمہیں غالب فرما دے گا اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی تکلیف پا چکے ہیں تاکہ اللہ پہچان کر دے ایمان والوں کی، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ اور تم کیا سمجھ کے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا امتحان تمہارے نمازی اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور آزمائش کی جنگ سے پہلے تم اس کی آرزو کیا کرتے تھے، اب یہ آزمائش تمہارے سامنے ہے۔ یہ سب بیان جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ تم ثابت قدم رہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آگے کی آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں۔ کیا اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو جائیں یا انتقال فرما جائیں تو تم بھی گزشتہ امتوں کی طرح واپس پلٹ جاؤ گے، اور جو واپس پلٹ جائے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں، عنقریب اللہ اپنے شکر والوں کو صلہ دے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار مر نہیں سکتا، سب کا وقت طے ہے۔ دنیا میں صلہ چاہنے والوں کو دنیا کا صلہ اور آخرت کا صلہ چاہنے والوں کو بھی دیں گے۔ وہ وقت قریب ہے
کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ کئی رسولوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ اللہ والے تھے، ان کو بھی اللہ کی راہ میں تکالیف پہنچی، نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ دعا کرتے رہے، اے اللہ ہمیں معافی دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر مدد دے۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب اور آخرت کا اجر عطا فرمایا، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایمان والوں، اگر تم کافروں کی باتوں کو مانو گے تو وہ تمہیں واپس پلٹا دیں گے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ بلکہ سچ تو یہی ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہ سب سے بہتر مدد و نصرت دینے والا ہے۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، انہوں نے کہا بلکہ شریک ٹھہرایا یا ان چیزوں میں جس کی کوئی دلیل نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کی بری جگہ ہے۔ یہ اس وقت کے کافروں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب کہ تم ان کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک جب تم نے پست ہمتی بھی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھائی، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے۔ یقیناً تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیات جنگ احد کے واقعات سے ہیں، جس میں منافقین کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ان کی عدم پیروی کے سبب جو ہوا وہ بیان فرمایا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں اور غیر سنجیدگی دکھانے والوں کے لیے واضح حکم ہے۔ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی طرف دھیان توجہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں تمہارے پیچھے سے پکارتے اور آوازیں دیتے رہے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو، نہ ہی ملنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل کیا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ یہاں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی، اور وہ ناحق اللہ کے ساتھ جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ فرما دیں کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید نہیں بتاتے، بلکہ کہتے ہیں ہمیں اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اگر تم گھر میں بھی ہوتے تو مقتل کی طرف آتے۔ اللہ نے تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کو آزمایا، اور جو کچھ دلوں میں تھا اس کو پاک کرنا تھا۔ اللہ تمہارے سینوں کے رازوں سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن جن لوگوں نے پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتیں آمنے سامنے تھیں، بعض لوگ اپنے کرتوتوں کے سبب شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں،
کہا کہ یہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، یعنی در حقیقت اللہ جلاتا اور مارتا ہے، اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ آگے کی آیتوں میں ہے کہ قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مارے جاؤ، بے شک اللہ کی بخشش و رحمت اس سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ آگے کی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اوصاف حمیدہ کی تعریف، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت زبان یا سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ علیہ السلام کے پاس سے چھٹ جاتے۔ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے کی آیات میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی عظمتوں کا بیان ہے کہ ناممکن ہے کہ نبی علیہ السلام سے خیانت ہو جائے، کیونکہ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جو اللہ کی راہ پر چلا اور جس نے اللہ کی ناراضگی اختیار کی، جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا، ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے یہاں سب کا الگ الگ درجہ ہے، وہ تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ عظیم آیات ہیں جس میں اللہ رب کریم کے ہمارے لیے بھیجنے اور احسان فرمانے کا ذکر ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ سب کھلی گمراہی میں تھے۔ اگلی آیات میں ہے کہ کوئی مصیبت پہنچے تو مدد صرف اللہ کی طرف سے، تاکہ اللہ پہچان کروائے ایمان والوں اور منافقین کی۔ پھر ان کی نشانیاں عیاں فرمائی ہیں۔ آگے اللہ کریم نے مسلمان شہداء کی شان میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ کہنا تو درکنار، مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، تکالیف اٹھائیں، اور جنہوں نے نیکیاں کی، پرہیزگار رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آگے کے بیان میں اہل ایمان کی بے خوفی، اللہ کے ان کے ایمان بڑھانے کا ذکر، اللہ نے ان کو تکالیف سے نجات دی اور بڑا فضل کیا۔ اس کے بعد شیطان کے پیروکاروں کا ذکر، پھر کفار کے دردناک عذاب اور جو کفار کو دنیا میں ڈھیل دی
آخرت میں سخت عذاب کا ذکر۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ پاک کا اپنے علم کا ذکر، وہ اپنے رسولوں سے چن لیتا ہے اور انہیں وہ علم دے دیتا ہے۔ آگے عام مسلمانوں کے لیے کہ وہ تقوی اختیار کریں، رسولوں پر ایمان لائیں اور اللہ پر۔ پھر مالدار لوگوں کا ذکر کہ جو بخیل ہیں، بلکہ وہ مال آخرت میں ان کے لیے وبال ہوگا۔ آگے ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو نعوذ باللہ اللہ کو فقیر اور خود کو تونگر جانتے ہیں اور رسولوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ ہے تمہارے پیش کردہ اعمال کا نتیجہ۔ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے یہود کے مطالبے کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صداقت کے لیے اللہ کے نام پر قربانی کریں اور وہ قربانی آسمان سے آگ آ کر کھائے۔ یہ ضد اور خود سری ہے۔ رسولوں نے معجزہ دکھایا مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ آگے کی آیات میں ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں جائے گا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے، پھر تمہارے مال اور جانوں سے آزمائش کی جائے گی اور مشرکوں سے بہت باتیں بھی سننی پڑے گی۔ آگے صبر اور پرہیزگاری کے احکامات، پھر یہود و نصارہ کا طریقہ کار، پھر اہل کتاب سے عہد کہ تم چھپاؤ گے نہیں، وہ عہد سے مکر گئے اور اللہ کے عہد کو بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، اور جو اپنی کرتوتوں پر بہت خوش ہیں ان کو دردناک عذاب کی وعید۔ آگے آسمانوں اور زمینوں پر بادشاہی اللہ کی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیتے ہوئے کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار تو نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ تو جسے جہنم میں ڈالے وہ رسوا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو اقراری ہوں اس بات پر کہ منادی کرنے والے نے کہا ایمان لاؤ اللہ پر، پس ہم ایمان لائے اللہ پر، وہ معاف کرنے والا اور برائیاں دور کرنے والا ہے۔ ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر، اے رب ہمیں وہ دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا، ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا۔ پس رب نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ اس کے آگے نیک کام کرنے والوں کے اجر کا ذکر ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہجرت کرنے والوں، مصائب برداشت کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری جانب نازل ہوا اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سب کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ ایمان والوں تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کا ساتھ دو۔